اگر آپ موٹر وے پر اسلام آباد کی طرف سے لاہور آئیں تو ٹول پلازا پہ 1 درجن سے زائد بوتھ ہیں۔ ہر بوتھ میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 منٹ میں 6 گاڑیاں گزرتی ہیں اور یہی ایک بوتھ 1 گھنٹے میں 360 گاڑیوں کی گزرگاہ ہے۔ اس طرح 12 عدد بوتھ سے 4320 گاڑیاں 1 گھنٹے میں گزرتی ہیں اور 24 گھنٹوں میں 1,03,680 گاڑیاں گزرتی ہیں۔ اسلام آباد سے لاہور تک ایک گاڑی کا ٹیکس 1000 روپے ہے اور اس طرح بڑی گاڑیوں کا 4-5 ہزار تک یہ ٹیکس چلا جاتا ہے۔ ہم اگر ایوریج ایک گاڑی کا ٹیکس صرف 1000 روپے بھی لگا لیں تو اس حساب سے 24 گھنٹوں میں یہ پلازا کم از کم 10.5 کروڑ روپے جنریٹ کرتا ہے۔ اسی طرح ملک بھر کے موٹر ویز اور ہائی ویز پر ان ٹول پلازاؤں کی تعداد گن لیں اور پھر ان کو کروڑوں سے ضرب دیں تو صرف ٹول ٹیکس کی مد میں روزانہ کے حساب سے اربوں روپے حکومت کے خزانے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اس میں پیٹرول کی مد میں کم از کم 1 لیٹر پر 50 روپے ٹیکس کاٹا جا رہا ہے۔ آپ حساب کریں کہ روزانہ لاکھوں گیلن کے حساب سے جو پیٹرول ڈیزل کنزیوم ہو رہا ہے اس کا ٹیکس بھی روزانہ اربوں روپے کے حساب سے حکومت کے خزانے میں جا رہا ہے۔ آپ جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اس کو جب خریدا جاتا ہے تو جتنی گاڑی کی قیمت ہوتی ہے اتنا ہی اس پر سیلز ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی بھرنی پڑتی ہے۔ آپ جس گاڑی کو اپنے پاس رکھتے ہیں اس کی سالانہ ایکسائز ڈیوٹی بھی اربوں میں جمع ہوتی ہے۔ آپ کی بجلی کا بل اگر 10,000 روپے ہے تو اصل بجلی کی قیمت 3,000 نکال کر بقایا 7,000 روپے ٹیکس ہے جو ماہانہ ہر کنزیومر سے کاٹا جاتا ہے اور اربوں کے حساب سے حکومت کے خزانے میں جمع ہوتا ہے۔ اسی طرح گیس کے بل پر بھی اسی شرح سے ٹیکس لگ رہا ہے اور خزانے میں جمع ہو رہا ہے۔ اسٹار نیوز اینڈ ویوز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں ذرا جلدی۔ آپ ایک میڈیکل اسٹور سے 300 روپوں کی دوائی خرید رہے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس پر تقریباً 40 سے 50 روپے تک سیلز ٹیکس ہے جو کہ خزانے میں جا رہا ہے۔ آپ ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کا 5,000 کا بل آ گیا ہے تو اس پر تقریباً 500 کے قریب آپ سے ٹیکس کاٹا جائے گا۔ آپ اپنے مکان کا نقشہ پاس کروا رہے ہیں اور آپ کسی بھی ڈیولپمنٹ ادارے کے دفتر جائیں تو لوگوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں جن سے 40 سے 50 ہزار روپے فی نقشہ فیس جمع کی جاتی ہے۔ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر کا سالانہ ٹیکس آپ نے خزانے میں الگ سے جمع کروانا ہوگا۔ آپ اپنے گھر کے لیے گروسری کی خریداری کر رہے ہیں اس پہ بھی آپ نے ٹیکس دینا ہوگا۔ آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ اپنے لیے کتابیں، کاپیاں اور اسٹیشنری خرید رہے ہیں اس پر بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں۔ آپ کسی سیاحتی ٹور پر جا رہے ہیں تو کئی جگہوں پر ناکے لگے ہوئے ہیں اور TMA کے نام پر آپ سے ٹیکس لیا جاتا ہے۔ آپ بینک میں اپنے پیسے جمع کرتے ہیں یا نکالتے ہیں اس پر آپ نے ٹیکس دینا ہوگا اور آپ جتنی مرتبہ بھی ایک ہی رقم نکالتے اور جمع کرتے رہیں گے اس پر ٹیکس دیتے رہیں گے۔ حتیٰ کہ آپ مر گئے تو آپ کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے بھی آپ کے عزیز و اقارب کو ٹیکس دے کر سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ حکومت کے پاس ایسے بے شمار اثاثے ہیں جنہیں بیچ کر اربوں روپے حکومت کے خزانے میں جا رہے ہیں، جیسا کہ پچھلے دنوں اسلام آباد کے بلو ایریا میں CDA نے اپنے چند کنال کا پلاٹ 8 ارب روپے کا بیچ دیا۔ یہ نہ پہلا پلاٹ تھا اور نہ آخری ہے، ایسا ہوتا رہے گا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاس اگر چند مرلے کا کمرشل پلاٹ ہوتا ہے تو اس میں ایک پلاٹ سے ہماری زندگی شاندار گزرتی ہے، بلکہ ہماری آنے والی نسل بھی اس سے بھرپور استفادہ کرتی ہے۔ ہمارے پاس اگر چھوٹا سا کارخانہ ہو تو ہماری اگلی نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ایک ٹرانسپورٹر کے پاس ایک آدھ بس یا ٹرک ہوتا ہے تو اس کی پوری فیملی اس کی کفالت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جس ملک میں اربوں کھربوں کے ٹیکس روزانہ کی سطح پر اکٹھے ہو رہے ہیں وہ کیوں مفلوق الحال ہے اور دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ اب تو حکمرانوں سے حساب کرنا ہوگا اور ہر شہری کو اٹھنا ہوگا۔ سیاسی جماعتیں بے شک کچھ بھی نہ کریں مگر ہم اس ملک کو سوال کر کے تو بچا سکتے ہیں۔ اسٹار نیوز اینڈ ویوز، پاکستان۔ اسٹار نیوز اینڈ ویوز، لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں ذرا جلدی۔